باب ہے حلق کے بارے میں. حلق کرانا جی، سبحان اللہ، ٹینڈ کرانا، حج اور عمرہ کے بعد بال کٹانا. حلق بھی ہے، کسر بھی ہے، دونوں طریقے جائز ہیں. افضل ہے حلق کرانا، اس طرح کے ساتھ ٹینڈ کرانا، یہ افضل کام ہے. لیکن بال کٹوانا بھی پورے سر کے حصوں کے جائز ہے، پورے سر کے بال کٹوانا. بال چھوٹے کروا دیں، کئی بند یہ بھی کراتے ہیں. 2646 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر اپنے سر کا حلق کرایا، اور صحابہ کرام کے ایک گروہ نے بھی حلق کرایا، اور بعض نے قصر کرایا. یہ اس کی ڈیٹیل پیچھے گزر گئی کہ جب طواف عمرہ کیا، صحابہ کرام نے عمرے کے چکر لگا کے صفا مروہ کی صحیح کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم قصر کرا لو. یاد ہے پیچھے گزری مسلم کے اندر. تو صحابہ نے قصر کروا لیا، اور جب حج کیا اس کے بعد انہوں نے ٹینڈ کرائی، مکمل حلق کرا دیا، تاکہ دونوں طریقوں پہ قرآن کریم کے اندر ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں محلقین رؤوسکم و مقصرین، حلق کرانے والے اور قصر کرانے والے، سر کو بالکل اس طرح سے ختم بال کرانے والے اور دوسرا چھوٹے کرانے والے، دونوں جائز ہیں. صحابہ نے دونوں پہ عمل کیا تھا. اچھا جی، تو بعض نے قصر کرایا تھا عمرہ میں، بعد میں انہوں نے بھی حلق کروا دیا تھا. 2647 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا قصر کیا تھا مروہ پہاڑی کے پاس کینچی کے ساتھ. یا مشکس کا معنی دوسرا بھی انہوں نے لیا کہ تیر کے اگلے حصے کے ساتھ، کینچی بھی مراد لی جا سکتی، تشبیہ اس کے ساتھ تیزی میں دی گئی ہے. متفق علیہ روایت. اچھا، اس کے اندر تھوڑا سا معاملہ ہے کہ ملا علی قاری نے بھی یہاں پہ بحث کی اس کے اوپر. اگر تو یہ حج کی تو یہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ حج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق مروہ پہاڑی کے پاس نہیں کرایا. قصر بال کٹوائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اندر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے اندر بال کٹوائیں اور وہاں پہ حلق کرایا، قصر نہیں کرایا. اور عمرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ قضاء تھا وہ فتح مکہ سے پہلے 7 ہجری میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. تو یہ روایت کا کیا مطلب؟ تو اس کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جیرانہ کا عمرہ تھا. فتح مکہ جب ہو گئی اس وقت رات کے ٹائم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا یہ وہ عمرہ تھا. اس کے اندر حضرت امیر معاویہ ساتھ فتح مکہ پہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، تو اس ٹائم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصر کیا تھا مروہ پہاڑی کے پاس. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر اسلام لے آئے تھے. فتح مکہ پہ انہوں نے صرف اپنا اسلام ظاہر کیا تھا، مسلمان وہ پہلے ہو چکے تھے. تو یہ عمرہ فتح مکہ عمرہ قضاء کی بات ہی ہے، یعنی عمرہ قضاء فتح مکہ سے 1 سال پہلے ہوا ہے، تو یہ تب کی بات ہے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہے، اور ملا علی قاری کی یہ تحقیق ہے. یعنی یہ حج کی بات نہیں ہو سکتی، یہ عمرہ کی بات ہی ہے. بخاری مسلم نے اسے روایت کیا. 2648 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع میں فرمایا، اللہ حلق کرانے والوں پر رحم فرما، یا اللہ جو ٹینڈ کرائے ہیں اس پر رحمت فرما. یہ ٹینڈ کرانے والے جو حج عمرہ پہ جا کے ٹینڈ کرائے اس کے لیے حضور نے دعائے رحمت دی ہے. قالو صحابہ کرام نے عرض کی حضور مقصرین کے لیے بھی دعا کر دیں، اور مقصرین کے لیے جنہوں نے قصر کر بال چھوٹے کرائے ہیں ان کے لیے بھی. حضور نے پھر دعا مانگی، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ حلق کرانے والوں پر اپنی اور رحمت فرما. 2 بار دعا مانگی. اور بخاری کے اندر بالکل اسی اگلی حدیث آ رہی ہے، یہ 2649، اس کے اندر ہے 3 مرتبہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم للمحلقین ثلاثاً، تیسری بار پھر دعا مانگی. صحابہ نے یا رسول اللہ بال چھوٹے کرانے والوں کے لیے دعا کر. تیسری بار حضور نے دعا مانگی، اللہ ٹینڈ کرانے والوں پر رحمت فرما، حلق کرانے والوں پر رحمت. صحابہ نے کہ حضور قصر کرانے والوں پر بھی، تو حضور نے فرمایا والمقصرین، اور یا اللہ قصر کرانے والوں پر بھی رحمت، جنہوں نے بال چھوٹے کرائے ہیں ان پر بھی تو اپنی رحمت فرما دے. اب جو بالکل ٹینڈ کرائے اس طرح کے ساتھ بال کٹوائے حلق کروائے اس کو 3 مرتبہ دعائے رحمت، جو بال چھوٹے کرائے اس کو 1 مرتبہ دعائے. تو افضل کیا ہوا؟ حلق کروانا. اچھا جی، تو افضل یہی ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے.
اور اس کے اندر مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے ایک اور بات کی ہے کہ سر کے بعض حصے کے بال کٹوا لینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. جو قصر بھی کرائے وہ پورے سر کے حصوں کے بال، پورے سر سے بال کٹوائے، جس کو صحیح کٹنگ کہتے ہیں وہ کروائے. یہ نہیں ہے کہ سر کے کسی ایک حصے سے بال کٹوا لیں. اگلی روایت ہے 2649 نمبر روایت. یحییٰ ابن الحسین فرماتے اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں. ان کی دادی کا نام حضرت ام الحسین بنت اسحاق الاحمسیہ تھی. یہ حجۃ الوداع میں حضور کے ساتھ تھی. تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حجۃ الوداع میں سنا حضور نے حلق کرانے والوں کے لیے، ٹنڈ کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی، بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے 1 بار دعا کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حلق کراتا ہے اس طرح کے ساتھ وہ اپنی بالکل زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے، زیب و زینت کو بالکل ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. اور جو بال چھوٹے کروانے والا ہے وہ سر بالوں کے ساتھ بھی ایک مرد کی کچھ نہ کچھ تو زیب و زینت ہے ہی، تو وہ یعنی اپنی کچھ نہ کچھ زیب و زینت کو باقی رکھتا ہے. تو یہ جو بالکل حلق کرانے والا ہے یہ بالکل ہی اپنے نفس پہ چڑی پھیر دیتا ہے اور کروا دیتا ہے، تو اس لیے اس کو اجر بھی زیادہ ہے. یہ اپنے نفس کے اوپر چھرا بڑا مار کے، خنجر مار کے قربانی بڑی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. حاجی محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ گجرانوالہ کے اندر، تو وہ ان کا یہ رول تھا. ان کے پاس جو طالب علم پڑھنے آتا تھا فرماتے تھے یا پہلے ٹینڈ کروا کے آؤ، بال کٹوا کے آؤ. وہ بال رکھنے ہی نہیں دیتے تھے کسی کو. وہ فرماتے تھے کہ بھائی آپ نے نا بالکل ٹینڈ کروا کے رکھنی. اچھا پنجابی میں صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ وہاں پر ان کی مسجد مشہور ہو گئی روڈنے والی مسجد. پنجابی ان کے لہجے میں وہ گنجے بندے کو روڈا کہتے تھے، تو مسجد مشہور ہوگی روڈے والی مسجد. یہ تو گنجے پڑھتے رہے سارے. اللہ اکبر. تو یعنی اس کے اندر وہ فرماتے تھے کہ انسان سب سے پہلے ہوتا ہے نا کنگھی شنگھی کر کے تو بڑا اپنے آپ کی زیب و زینت، تو فرماتے تھے پہلے یہ چیز ختم کرو کہ اپنا آپ کے اندر زیب و زینت نظر نہ آئے. اللہ اکبر. 2650 نمبر روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں آئے اور حضور نے آ کر جمرات کی رمی فرمائی. پھر حضور علیہ السلام منا میں اپنی جگہ پہ واپس آئے، قربانی ذبح کی، اور اس کے بعد حلاق بال کاٹنے والے کو بلایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بال کاٹنے والے کے سامنے دایاں حصہ حضور علیہ السلام نے کیا کہ دائیں طرف سے بال کاٹو. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ دایاں یا بایاں، نائی کدھر سے بال کاٹے گا، حالق. تو بعض نے کہا کہ اگر تو سامنے نائی کا اعتبار ہوگا، نائی کا دایاں ہاتھ کون سا ہے، اگر تو نائی سامنے آ کے کھڑا ہو سامنے سے بال کاٹے تو جو میرا ہاتھ دایاں ہے نائی کا وہ بایاں ہوگا، اور میرا بایاں اس کا دایاں ہوگا، لہٰذا وہ بائیں جانب سے بال کاٹے. یہ مستحب ہے. بعض علماء نے یہ کہا. بعض نے کہا نہیں، اگر پیچھے کھڑا ہو تو دایاں، تو لہٰذا بعض نے کہا اعتبار کاٹنے والے کا ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کاٹنے والے کا اعتبار ہو، لیکن آپ کو جب یہ حدیث پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا کاٹنے والے بال کاٹنے والے کو، اور اس کو فرمایا دائیں سر مبارک اس کے آگے کیا کہ دائیں سے کاٹنا شروع کرو. اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پتہ چلا فاعل کا حالت معتبر نہیں ہوگی، مفعول کی حالت معتبر ہوگی. بال کاٹنے والے کے دائیں بائیں کا اعتبار نہیں ہوگا، بال کٹوانے والے کے دائیں بائیں کا اعتبار ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹوانے والے تھے، وہ کاٹنے والا تھا. تو حضور کٹوانے والے تھے تو سرکار نے اپنے سر مبارک کا دایاں حصہ اس کو سامنے کیا کہ تم دایاں. تو لہٰذا اعتبار کس کا ہوگا؟ کٹوانے والے کا. کٹوانے والے کے سر کا دایاں حصہ وہاں سے شروع کیا جائے گا. یہ سنت ہے، مستحب ہے. اچھا جی. اور اگر نائی کھڑا ہی آج کل جس طرح ہوتا ہے، آج کل جس طرح چیئرز ہوتی ہیں تو چیئرز پہ بٹھا کے وہ تقریباً پیچھے سے کٹنگ کرتے ہیں، تو یہاں سے وہ دایاں اور دونوں کا، کاٹنے والے کا دایاں ہاتھ بھی وہی ہے اور کٹوانے والا کا بھائی وہی ہے، ادھر سے. اچھا جی. پھر حضرت ابو طلحہ انصاری اور مسند احمد کی روایت میں نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا تو عظیم کام کرنے لگا ہے، اس کام کی قدر کرنا، چھوٹا نہیں ہے، تو امام الانبیاء کا نائی بننے لگا ہے. واہ، قیامت تک تیرا نام لوگ ممبروں پہ اور کتابوں میں لیتے رہیں گے. کیا تو نے ایک بار مصطفیٰ کریم کے بال کاٹے؟ سبحان اللہ. پھر حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا، حضور نے بال دے دیے، اپنے کٹے ہوئے بال دے دیے. پھر بایاں سر مبارک اس کے آگے کیا، بائیں سر کا حصہ، فرمایا بال کاٹ. انہوں نے کاٹے. حضور نے پھر حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور فرمایا
اس کو لوگوں کے درمیان میرے بالوں کو تقسیم کر دے، بال بانٹ دے میرے جات کیا، یعنی اسے میرے غلام برکت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سنبھال کے رکھتے تھے بال، اور صحابہ نے وصیت فرمائی کہ یہ بال ہمارے ساتھ ہماری قبر میں رکھنا، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری قبر کو منور فرمائے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے پھر وہ بال جا کے بانٹ دیے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، اور حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے خامند بھی تھے بعد میں، اور یعنی جب ان کے والد فوت ہو گئے تو ان کے چچا نے ہی ان کی والدہ سے نکاح کر لیا، اور نبی علیہ السلام کو ان کے خاندان سے حضور بڑی محبت فرماتے۔ حضرت انس حضور کی ساری زندگی خدمت کرتے رہے، اور رسول اللہ کی شہزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں اتارنے والے حضرت ابو طلحہ انصاری تھے۔ متفق علیہ روایت ہے جی۔ اچھا جی، 2651 نمبر روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگا دیتی تھی، اور طواف کا بیت اللہ کرنے سے پہلے یوم النحر والے دن، قربانی والے دن طواف بیت اللہ سے پہلے خوشبو لگا دیتی تھی، جس میں کستوری کی خوشبو ہوتی تھی، ایسی خوشبو۔ متفق علیہ روایت ہے۔ 2652 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر والے دن آپ نے طواف زیارت کیا، پھر واپس آئے اور ظہر کی نماز آپ نے آ کے منا میں پڑھی۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، اس کے اوپر ڈیٹیل پیچھے گزر گئی ہے، اور پیچھے حضرت حدیث جابر میں گزرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کعبہ میں مکہ میں پڑھی، یہاں پہ آ گیا کہ ظہر کہاں جا کے پڑھی، منا میں پڑھی، تو اس کی کیا توجیہ کی تھی ہم نے کہ وہاں پہ مکہ میں کیا پڑھا تھا، طواف کی 2 رکعتیں، طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعتیں وہ پڑھی تھی، اور ظہر کی جماعت آ کے منا میں ہوئی تھی۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ دوسری فصل ہے 2653 نمبر روایت، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں فرماتے ہیں، دونوں سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حلق کرانے سے منع فرمایا۔ اب بیٹی کی حلق نہیں بیٹی کا کرایا جائے گا، ٹنڈ کرا دیتے ہیں بچیوں کو، یہ نہیں، امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ 2654 نمبر روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا خواتین پر حلق لازم نہیں ہے، بال بالکل جڑ سے کٹوا دینا اس طریقے کے ساتھ بالکل یہ غیر مناسب ہے۔ خواتین پر صرف تقصیر ہے، قصر کرانا۔ قصر کرانا کس طرح ہوگا کہ بال کا، مولا علی قاری کہتے ہیں کہ ان یاخذ من رؤوس شعر راسه مقدار ان ملت رجلا کان او امرا، کہ ایک پورے کے برابر، مرد کی انگلی کا ایک پورا ہو یا عورت کا، اس کے برابر بال کاٹ دیے جائیں گے۔ امام ابو داؤد اور دارمی نے اس حدیث کو روایت کی۔